ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا ہے گھر گھر۔ خدمات ان کی دیکھو، جذبات ان کے دیکھو، اسلاف کی دعائیں ہیں ساتھ ان کے دیکھو، روح رواں ضیا ہے، اسلام کی ضیا ہے۔ وحدت و سنتوں کا درس آپ نے دیا ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوق کل ذی علم علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اس وقت ذرائع ابلاغ میڈیا کی نسبت سے اورنگ آباد شہر میں ہمارے ان علماء نے یہ جو تحفظ دین میڈیا سروس ایک مشن بلکہ تحریک کہی جائے جو جاری کی ہے، اور اس کے سرپرست ہے حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی اور ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، جنہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان محنتوں اور کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے، پورے عالم کے مسلمانوں کو بلکہ پورے عالم کے لوگوں کو اللہ زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میڈیا اس وقت کی ایک زبردست طاقت ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جس کے قبضے میں میڈیا ہوتا ہے گویا وہ دنیا والوں پر حکومت کرتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے اس وقت خبروں کو پھیلانا اتنا آسان ہے کہ ایک قصہ ہمارے شہر میں ہوا وہ ہم کو دوسرے دن پتہ چلتا ہے، جبکہ امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھنے والے وہ رات میں اور جس وقت قصہ ہو رہا ہے کبھی تو لائیو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قصہ فلاں جگہ ہو رہا ہے۔ اب یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹھیک ہے نہیں، تو مشائخ لکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، البتہ شکل اور تھی کہ اس زمانے میں اشعار کے ذریعے اس کا ڈیفنس کرتے تھے، جیسے کسی قبیلے کو کسی خاندان کو کسی کے خلاف ابھرنا ہوتا تو اشعار پڑھے جاتے تھے، اور اس سے جو ہے لوگوں کو ابھارا جاتا تھا، اور جس کے خلاف اشعار پڑھے جاتے تھے اس کی برائی پورے عرب میں پھیل جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے ان چیزوں کو رکھا کہ تم میں کوئی ہے اشعار پڑھنے والا؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام میں پڑھتا ہوں اشعار۔ تو آپ علیہ السلام نے بذات خود آپ کے لیے ممبر سجایا اور آپ کو کرسی پر اور ممبر پر بٹھایا، اور پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے
آپ علیہ السلام کی شان میں، آپ کی تعریف میں جو اشعار پڑھے، آج تک ایسے اشعار کوئی نہیں پڑھ سکا۔ تو ذرائع ابلاغ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اچھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک فوجی جو فوج میں کام کر رہے ہیں، سرحد پر ہے، اس فوجی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمنوں کے پاس کیا ہتھیار ہے اور ان کے پاس کیا تدبیریں ہیں، تو وہ ان کا ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ کسی فوجی کو اگر دشمنوں کا ڈیفینس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ علم ہو کہ دشمنوں کے پاس کیا ہتھیار ہے، کیا طریقے۔ اس وقت ہمارے یہاں آپ دیکھیں بہت سے ایسے مسائل پیچیدہ، اب ان مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اس وقت جو مفید ہے وہ یہ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا، اور اللہ کا شکر ہے وہ آپ کے شہر میں وجود میں ہے، اور مجھے معلوم ہوا یہاں آ کر کہ 2 کروڑ سے زائد لوگ اس چینل سے اس وقت وابستہ ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً اس کی ضرورت بھی ہے، البتہ ہمارے علماء کے درمیان اس کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے بقدر ضرورت جتنا ہو اس کے ذریعے امت کے سامنے جو ضروری باتیں ہیں، ضروری مسائل ہیں، اس کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو باطل فرقے ہیں جیسے قادیانی، اہل حدیث، شیعہ، جیسے ہم لوگ ٹرین میں بسوں میں سفر کرتے ہیں تو کبھی یہ ڈھول بجانے والے بھی آ کر ڈھول بجاتے اور ان کا ایک شعر مشہور ہے وہ پڑھتے ہیں علی کا پہلا نمبر، تو اب ہمارے بچے بھی پڑھتے علی کا پہلا نمبر، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر، اور چوتھے نمبر پر علی آتے ہیں۔ بلکہ اس وقت یہ شیعہ حضرات جو ہے وہ یہاں تک غلط عقائد پھیلا رہے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام کے بعد جتنے صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم، ان کو چھوڑ کر باقی سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب جو لوگ اس طرح غلط عقائد میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھتے ہو تو ایسے لوگوں کا طور، ایسے لوگوں کا جواب میڈیا کے ذریعے دینا بہت ضروری ہے تاکہ امت کے عقائد کی حفاظت ہو اور امت تک صحیح چیزیں پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان احباب نے یہ جو کوشش کی ہے اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،